آصف زدہ لاہور میں ایک بار پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا استقبال ہے۔ کچھ تصویریں جو آنکھوں سے نہیں روح سے دیکھی جاتی، اور کچھ آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ کر ہڈیوں کے گودے تک پہنچ جاتی۔ یہاں لاہور کے مضافات میں ایک عجیب و غریب قبرستان ہے۔ لوگ اسے شہر خاموشاں کہتے ہیں۔ یہاں نہ الو بولتے ہیں نہ کتے بھونکتے ہیں۔ یہاں خاموشی قبر سے زیادہ گہری رہتی۔ یہاں پچھلے 6 سالوں سے ایک بھی مردہ دفن نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ مرتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس قبرستان میں دن کے اجالے میں بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ سال 2019 میں اس قبرستان میں ایسا ہی کچھ حادثہ ہوا تھا کہ اسے سوچ کر مقامی لوگوں کی روح تک کانپ جاتی۔ یہاں کی قبریں سانس لیتی اور اس قبرستان کی مٹی ہمیشہ پیاسی رہتی، خون کی پیاسی۔ یہ کہانی ہے ہبا کی، جس نے کیمرہ لے کر قبرستان کی خاموشی کو قید کرنے کی کوشش کی اور پھر خود ہی قید ہو گئی۔ 2019 کی سرد گھنی دھند والی رات تھی۔ چاند جیسے کسی پرانے زخم کی طرح ادھورا تھا اور درختوں کی ٹہنیاں کسی لٹکتی لاشوں کی طرح ہل رہی۔ ہبا ایک نوجوان فوٹوگرافر فون پر اپنی دوست ہیرا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے اپنی سوزوکی سوئفٹ سے اترتی ہے اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہیرا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہبا مت جاؤ، وہاں کی مٹی میں کچھ ہے۔ ہبا اپنی دوست کی بات سن کر زوروں سے ہنسنے لگی۔ اس دوران وہ قبرستان میں داخل ہو چکی تھی۔ ہبا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وہ جو کچھ ہے اسے ہی تو اپنی فوٹوز میں قید کرنا ہے، ڈرو مت، بس چند تصویریں لے کر میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ فون آن رکھنا اور تم سنتی رہنا۔ ہبا کے کانوں میں ایئر بڈز بھی لگے ہوئے تھے اور کال مسلسل چل رہی تھی۔ ہبا نے ایک قبر کو غور سے دیکھا اور پھر گلے میں لٹکتے ہوئے DSLR کیمرہ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے آنکھ کے ساتھ لگایا۔ فلیش کی سفید روشنی میں اسے ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ ہبا نے گھبرا کر فوراً کیمرہ آنکھ سے ہٹایا، لیکن اگلے ہی لمحے میں وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ ہبا تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ اس سائے کو تلاش کر رہی ہو۔ کیمرہ ہٹاتے ہی ہبا نے ایک زوردار سسکی لی، جسے ہیرا نے فون پر محسوس کیا۔ ہیرا پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے ہبا؟ ہیلو ہیلو ہبا، ہبا میں تم سے بات کر رہی ہوں، آر یو دیئر؟ ہبا کو ہیرا کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ پلٹ کر جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ہبا 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی چیز سے جا لگی ہے۔ یہ ایک پکی قبر تھی جو زمین کی سطح سے کئی فٹ اوپر تھی۔ ہبا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ ہڈیوں سے بھرے 2 ہاتھ قبر میں سے باہر آ چکے تھے۔ یہاں ایک قبر ہے، اس کے اندر 2 ہاتھ ہیں، ہبا نے کپکپائی ہوئی آواز میں ہیرا کو کہا۔ ہیرا جھٹ سے بولی، میں نے کہا تھا نا وہاں مت جاؤ، اب جلدی نکلو وہاں سے۔ اسی دوران کسی قبر سے ہنسنے کی آواز آئی۔ بس ایک تصویر، ایک آخری تصویر۔ ہبا کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ آواز ہیرا بھی سن رہی تھی۔ ہیرا پھر سے بولی، یہ کس کی آواز ہے؟ ہبا ہیلو ہیلو ہبا، تم نکلی نہیں وہاں سے؟ ہبا مبہوت کھڑی تھی، جیسے آواز نے اسے اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر وہ قبر پوری طرح سے کھل گئی۔ سفید کفن میں لپٹی عورت، اس کا چہرہ مکمل سیاہ تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 گہرے گڈھے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہبا کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بولی، قریب آؤ اور میری تصویر لو، مجھے مکمل کرو۔ ہبا مجبوراً بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ فون پر ہیرا کی چیخیں، ہبا بھاگ جاؤ خدا کے لیے۔ دراصل ہبا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہیرا منوعن محسوس کر رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ اسی کے ساتھ براہ راست ہو رہا ہو۔ شاید فون کال کی وجہ سے ہیرا بھی اس سانحے کا حصہ بن چکی تھی۔ ہبا نے جیسے ہی آخری تصویر لینے کے لیے کیمرہ اوپر کیا تو اچانک وہ عورت ہبا کے بالکل قریب آ کے کھڑی ہو گئی، اتنا قریب کہ اس کی سرد سانس ہبا کی پیشانی سے جا لگتی۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ ہبا کے چہرے پر پھیرا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ پھیرا اس کا چہرہ چھلنے لگا۔ ہبا کا چہرہ سن ہو گیا، ہونٹ چامد، آنکھیں پتھرا گئیں، جیسے ہبا پلک جھپکنا بھول گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے ہبا کے جسم میں جھٹکے لگنے لگے۔
दूसरी तरफ हीरा के जिस्म पर भी झटके लगने लगे, उसके चेहरे पर खराशों के निशान पड़ने लगे। हीरा का पूरा वजूद कांप रहा, जैसे किसी ने 220 वोल्ट का करंट उसमें छोड़ दिया। हीरा फोन बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल कट नहीं हो रही थी। हीरा को पता चल चुका था कि वो भी इस आसेब का हिस्सा बन चुकी। और दूसरी तरफ हिबा के चेहरे से तो खून भी रिसने लगा था। खून पर हीरा को सिर्फ हिबा की सांसें सुनाई दे रही। फिर एक जोरदार सरगोशी हुई। मैं अब तुम में हूं, हीरा चीखती रही। हिबा, खुदा के लिए छोड़ दो। फिर हिबा की आवाज उभरी, मैं वापस नहीं जा सकती हीरा, बल्कि तुम्हें भी यहां आना होगा। इसके साथ ही एक जोरदार कहकहा हीरा के कानों में गूंजा, जैसे सैकड़ों खबरें इकट्ठी हंस रही हों। हीरा लड़खड़ाकर अपने कमरे में मौजूद अलमारी से जा टकराई और अलमारी पर रखा कुरान जैसे ही हीरा की झोली में आता है। हीरा ने जैसे ही कुरान को थामा, कॉल कट गई, लेकिन हीरा के चेहरे पर खुरचने के निशान अब भी बाकी थे। हीरा ने फौरन पुलिस को कॉल की। जब पुलिस पहुंची तो कब्रिस्तान में हिबा का फोन पड़ा था और फोन ऑन था। कैमरा भी फोन के बिल्कुल करीब था। इसमें आखिरी तस्वीर हिबा की थी। हिबा की आंखें खाली थी, माथे पर स्याह निशान और होठों पर एक मुर्दा सी मुस्कुराहट। हिबा का जिस्म कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं हिबा की रूह अब कब्रिस्तान में कैमरे के पीछे रह गई। कहते हैं कब्रिस्तान के दरख्तों पर हर रात एक साया बैठता है, कैमरा थामे, नई रूह का इंतजार करता है। कहते हैं अगर रात के वक्त इस कब्रिस्तान के करीब आकर फोन ऑन करके खड़े हो जाएं, तो हिबा की सांसें, उसकी मद्दम हंसी और उसकी सरगोशी को सुना जा सकता है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि हिबा अब भी तस्वीरें लेती, मगर वो तस्वीरें कभी फ्रेम नहीं होती और कभी कभी तो कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वालों के फोन की घंटी खुद ब खुद बजने लगती, लेकिन इस पर नंबर की जगह अननोन नंबर लिखा होता है। और अगर कोई गलती से कॉल रिसीव कर ले तो फिर सिर्फ वो फोन ही मिलता है। फोन सुनने वाले का जिस्म नहीं मिलता है और साथ में एक तस्वीर भी मिलती है, फोन सुनने वाले की तस्वीर, जिसमें उसकी हालत भी वही होती है जो कि हिबा की आखिरी तस्वीर के वक्त थी। लिहाजा अगर आप कभी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें और फोन में खुद ब खुद कॉल लग जाए और नंबर की जगह अननोन नंबर लिखा हो, तो कभी मत सुनना। हो सकता है वो हिबा ही हो और आपको वो अपनी अगली तस्वीर के लिए बुला रही हो। यहां आसेब ज़दा लाहौर की एक और भयानक दास्तान खत्म होती। बहुत जल्द एक और कहानी के साथ फिर से आऊंगा। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सानिहा हुआ है तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी कहानी को नरेट करेंगे। और इस तरह की मजीद भयानक, खूनी और सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल लाहौर गॉसिप को फौरन सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना।